بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے محفوظ رکھے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اس کو پڑھنے سے کون کون سے اللہ تبارک تعالیٰ موضوع عطا کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی اجر و ثواب کی بات کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس مبارک کے فضائل بھی شیئر کروں گی آپ کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ پاک کی ذات سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ میں یہاں سورۃ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتی ہوں تاکہ اس مبارک سورت کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم سب کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رہے، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے کیا فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے لیے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جسے حور سے چاہے نکاح کرے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہمیں اسے کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتاتے چلوں 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے کہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں یہ 4 بری عادتیں نہ ہوں: حرمت والا خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے، زنا کاری سے اور شراب نوشی سے بچے رہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی، تحقیق کہ اس نے اپنی جان اللہ تبارک تعالیٰ سے خرید لی۔ اب جو دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آخری بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، سورۃ اخلاص کو ان گنت یعنی لا تعداد پڑھنے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
कि हम ग़ज़वा तबूक में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तलू हुआ कि इससे पहले हमने कभी न देखा। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, जैसे आज सूरज तलू हुआ है इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे माविया मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने इनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उन्हें ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? सैयदना जिब्रील ने फरमाया, ये सहाबा दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में कुल हु अल्लाहु अहद सूरत इखलास की तिलावत किया करते थे। ये इसी का अजर है। सुभान अल्लाह। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी सरैया में भेजा तो वो अपने साथियों की इमामत कराते हुए अपनी क़राइत को कुल हु अल्लाहु अहद पर ख़त्म किया करता था। जब वो लश्कर वापस आया और लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता था। जब लोगों ने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, इसलिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ख़बर कर दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे मोहब्बत फरमाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को सूरत इखलास पढ़ते हुए सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? तो आपने फरमाया, जन्नत वाजिब होगी और घर में दाखिल होते वक्त सूरत इखलास पढ़ने की बहुत फजीलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर दाखिल होते हुए कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी तो ये सूरत इसके घर से और पड़ोसियों के घर से शर को दूर भगाती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अगर आप अपनी दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो कुल हु अल्लाह सबको याद है, इसकी तिलावत किया करें, इसको चलते फिरते पढ़ा करें। ये रिज़्क़ के लिए बहुत ही बेस्ट है, हर नामुमकिन काम के लिए बेस्ट है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें सूरत इखलास की बकसरत तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।